وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ باغ فتح کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دربار حق ہے، یہ میراث ہے، یہ مجھے دے دی جائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے گواہ طلب کی، اس پر آپ کے پاس کیا گواہ ہے؟ یہ میں وہ بات عرض کر رہا ہوں جس کے ذریعے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ فتوح البلدان کا حوالہ دیا جاتا ہے، ایک کتاب ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں گئی، ان سے جا کر کہا کہ یہ باغ فتح میرے والد صاحب کا ہے اور یہ میراث ہے، جو میرا حق ہے مجھے دیا جائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ باغ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں دیا اور یہ حدیث سنا دی کہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے گواہ طلب کی ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ گواہ پیش کریں کہ یہ باغ آپ کو آپ کے والد نے دیا تھا، اس پر کیا گواہی ہے؟ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ام ایمن اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور گواہ کے پیش کیا کہ یہ میری گواہ ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہی تسلیم نہیں کی، کہا یہ نصاب کا عمل نہیں ہے، اور یہ حدیث سنا دی کہ انبیاء اپنی میراث نہیں چھوڑ کے جاتے، بلکہ انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار سے واپس آ گئی ناراض ہو کر، اور پھر وفات تک ان سے کلام نہیں کیا، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سیدہ علی فاطمہ الزہرا کے جنازہ کے اندر بھی شریک نہیں ہوئے۔ اب یہ بات سنائی جاتی ہے، ہمارے لوگ سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی واقعتاً یہ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا حق تھا جو نہیں دیا گیا، جو دینا چاہیے تھا۔ اب وہ یا تو شکوک و شبہات کی وجہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دل میں کوئی نہ کوئی خیالات پیدا کر لیتے ہیں، تو یا پھر وہ عجیب کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ تو حل ہونا چاہیے نا، پتہ تو چلنا چاہیے حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں، انبیاء جس چیز کی دعوت دنیا کے اندر لے کر آئے ہیں وہ مال و متاع نہیں تھا بلکہ آخرت تھی۔ وہ مال و متاع نہیں تھا بلکہ وہ آخرت تھی۔ مال و متاع کی حیثیت یہ انبیاء کے نزدیک کیا تھی، یہ ہم قرآن مقدس سے دیکھیں گے۔ قرآن مقدس نے بتایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ جب مال اور اولاد کو آپ نے آزمائش کے لیا، پھر ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد بھی ملی اور مال بھی ملا، پھر مال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار اقسام کا ملا، ان میں سے ایک مال جسے شریعت نے مال فے کہا ہے۔ اب مال فے کسے کہتے ہیں؟ مال فے اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ کیے، بغیر قتال کیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گیا۔ میں یہ آسان لفظوں میں سورہ حشر کی آیت نمبر 5، 6، 7 یہ اٹھا کر دیکھیں گے، اس میں اس کی پوری تفصیل ہے۔ وہ مال جو بغیر جنگ کے، بغیر قتال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گیا، یہ مال خالصتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھا۔ اب اسے آپ کرتے کیا تھے؟ یہ قرآن نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا، اور یہ مال فے کون کون سا تھا؟ ایک تفصیل ہے اس کے اندر۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مال فے یہ 5 قسم پر تھا۔ مختلف قبائل تھے جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا تھا۔ بنو نذیر، بنو قریظہ،
فدق، قریہ عینہ اور اس کے علاوہ ایک اور، یہ 5 مال تھے، خیبر کا مال، یہ 5 مال تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئے تھے بغیر جنگ کیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے اس مال کو خرچ کیسے کرتے تھے؟ قرآن کہتا ہے فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ذوی القربہ آپ کے رشتہ داروں کے لیے، اور مساکین اور یتیموں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خرچ کرتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کو بھی دیتے تھے، اہل بیت کو بھی دیتے تھے، اس میں سے مہاجرین پر بھی خرچ کرتے تھے، جسے آگے چل کے قرآن کے تحت فقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، ان کو بھی دیا جاتا تھا۔ اب یہ مال فے آپ کی ملکیت تھا، اس سے آپ اپنی ازواج مطہرات کو، اہل بیت کو، اپنے گھر والوں کو، فقراء مساکین کو، مہاجرین کو اور مجاہدین کو جو ضروریات ہوتی اس مال سے پوری کی جاتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ اسی طرح چلتا رہا۔ بنو نذیر کا مال ہو، بنو قریظہ کا ہو، فتح کا ہو، خیبر کا ہو یا قریہ عینہ کا ہو، یہ 5 ہی مال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مال کو ذاتی ملکیت کے طور پر اسے ایسے خرچ نہیں کیا کہ میراث بنا دیا جائے، یہ تیرا حصہ اتنا بن گیا، نہیں، صرف جتنی ضرورت تھی، اور ضرورت سے زیادہ آپ خرچ بھی نہیں کرتے تھے۔ اچھا، یہ جتنے واقعات ہیں یہ سارے تقریباً 7 ہجری سے پہلے کے، یہ تاریخ یاد رہے گی، 7 ہجری سے پہلے یہ سارا مال آپ کو مل گیا تھا، اس میں سے آپ یہ خرچ کیا کرتے تھے، اہل بیت کو دیا، ازواج مطہرات کو دیا، فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، مجاہدین کو دیا، سب کو دے کے تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ 9 ہجری کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، ازواج مطہرات نے آپ سے کچھ نان نفقہ کی زیادتی کا مطالبہ کیا، ہمیں کچھ مال زیادہ دیا جائے کیونکہ وسعت ہو چکی تھی، خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت پڑا اور آپ کی حکمت عملی پر غور کریں کہ آپ نے دنیا کے مال کو اپنی ذات کے لیے کتنا خرچ کیا۔ تو بات تھوڑی بڑھ گئی، آپ نے قسم کھا لی، جسے واقعہ ایلا بھی کہا جاتا ہے۔ 29 دن کے لیے آپ جائیں گے۔ صحابہ کے اندر یہ بات مشہور ہوگی کہ آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے اجازت طلب کی تو اجازت نہیں ملی، پھر عمر فاروق آئے، انہوں نے اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دونوں کو اجازت دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات پیش ہے؟ آپ نے بتائی تو آپ نے کہا یا رسول اللہ میں ہنسانے والی بات نہ کروں؟ عمر فاروق نے کہا ایک بات ایسی نہ کرو جس سے آپ ہنس پڑے۔ کہا یا رسول اللہ آج میری بیوی نے مجھ سے پیسے مانگے ہیں، تو ضد کی اس نے، میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یا رسول اللہ میں نے اس کی گردن کو ناپا۔ یہ گردن ناپنے کا مطلب یہ کہ تھوڑی سی خدمت اس کی کر دی میں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، کہا کہ مجھ سے یہ بھی نان نفقہ کی زیادتی کا مطالبہ کرتی ہے۔ تو ابو بکر صدیق اپنی بیٹی کی طرف اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کی طرف اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بچا دیا۔ خیر، آپ 29 دن کے لیے آپ نے ایک ماہ کے لیے قسم کھائی اور الگ ہو گئے۔ 29 دن کے بعد ایک ماہ کے بعد آپ جب واپس آئے تو آپ نے آ کر ان سے کہا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ قرآن کا حکم نازل ہوا کہ آپ اپنی ازواج کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں دنیا کا مال و متاع چاہیے نا تو میں تمہیں اچھے طریقے سے بہت کچھ دے دلا کر رخصت کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا عائشہ اللہ نے مجھے ایک بات کا اختیار دیا ہے، میں تجھ سے کہتا ہوں لیکن تو اپنے والد سے مشورہ کیے بغیر یہ بات جلد بازی نہ کرنا۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو اچھا میں تمہیں مال متا دے کے رخصت کر دوں گا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی ذات پر کسی اور چیز کو اختیار کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کو اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، اپنے والد سے مشورہ کر لیں۔ 3 بار آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اور تینوں بار اماں جان کا جواب یہی تھا ہم آپ کی ذات پر کسی اور کو کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟
اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے باقیوں سے جب پوچھنا ہے نا تو میری اس بات کا ذکر نہیں کرنا کہ میں نے آپ کو اختیار کیا ہے، کسی اور کو نہیں بتانا آپ نے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے مجھے چھپانے کے لیے نہیں بتلانے کے لیے بھیجا، میں چھپانے والا نہیں ہوں، میں بتلاؤں گا کہ عائشہ کا یہ جواب تھا۔ اس واقعے میں سے بتلانا یہ مقصود تھا کہ 9 ہجری میں اب وسعت ہو چکی ہے، مال سارا مل چکا ہے، لیکن نان نفقہ کی زیادتی کا مطالبہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ ایک اور واقعہ بتا دیتا ہوں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ یا رسول اللہ مجھے پتہ چلا کہ کچھ غلام آئے ہیں اور چکی پیس کر ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے اور مشکیزے میں پانی جب اٹھا کر لاتی تھی تو یہ کندھے پر نشان پڑ گئے تھے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ چلی گئی تو آگے اللہ کے نبی گھر میں نہیں تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ملی، ان سے کہا کہ میں اس کام کے لیے آئی ہوں تو میرا پیغام میرے ابا جی کو دے دینا، آپ یہ کہہ کر واپس آ گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اماں جان نے ساری بات بتائی، یا رسول اللہ ایسے ایسے عائشہ فاطمہ آئی تھی اور اس نے اس سے ایسے مطالبہ کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا سید علی کے گھر چلے گئے۔ تو سید علی کہتے ہیں ہم بستر کے اندر تھے، ہم اٹھنے لگے تو اللہ کے نبی نے کہا بیٹھے رہو اپنی جگہ پر، ہم بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں ہمارے پاس ہی بیٹھ کے کہا، ان کے پاؤں کی جو ٹھنڈک تھی نا وہ ہمیں اپنے سینے پر محسوس ہو رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سنی اور کہا کہ میں جو تم مانگنے کے لیے گئے تھے اس سے بہتر نہ بتا دوں؟ کہ یا رسول اللہ بتا دوں۔ کہا رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ اس دنیا کے مال یہ غلام سے بہتر ہے۔ مانگنے کون گیا تھا؟ جی بیٹی۔ آپ نے غلام دیا، غلام ایسے ہی تھا کہ جیسے مال ہوتا ہے نا اسے فروخت کیا جاتا تھا، تو آپ نے مال نہیں دیا، تسبیح بتا دی کہ آخر دنیا کا مال لے دیا۔ پھر فتح البلدان کے اندر لکھا ہے اس سے جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باغ فضل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگا تھا، اللہ کے نبی نے نہیں دیا۔ پھر آپ کی وفات کے دنوں میں ایک کتاب الخصال ہے، اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہے، یہ یاد لوگوں کی کتاب ہے، اس سے جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حسن حسین کو لے کر گئی، آپ کی آخری دنوں میں وفات کے دن تھے، کہ یا رسول اللہ ان کو کچھ اگر آپ عنایت کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک کے لیے میری ہمت اور سخاوت ہے اور دوسرے کے لیے میرا ہیبت اور جلال ہے، یعنی سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو مال میں سے یہ بولے، میں ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، آپ نے مال میں سے کچھ نہیں دیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے گئی، ان کو بھی کچھ نہیں دیا۔ ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا، ان کو بھی کچھ نہیں دیا۔ اچھا حسن حسین جب گئے تو ان کو بھی کچھ نہیں دیا۔ اچھا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ بحرین سے بڑا مال آیا ہے، تو میں نے بدر میں عقیل کا فدیہ دیا تھا، تو مجھے کچھ مال آنا فرما دیا۔ لیکن نبی نے کہا اچھا ٹھیک ہے پڑھا لے لو۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑا بچھایا، اس میں مال ڈالا اور اٹھانے لگے تو مال اٹھایا نہیں گیا۔ چچا تھا، چچا انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ کسی کو کہ میں سے اٹھوا دے، لیکن نے کہا نہیں۔ کہا اچھا آپ خود اٹھوا دے، کہا نہیں۔ انہوں نے مال کم کیا، پھر باندھا، پھر اٹھانے لگے، پھر نہیں اٹھا سکے۔ کہا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کو کہیں کہ اٹھوا دے، کہا نہیں۔ کہا اچھا آپ خود اٹھوا دے، کہا نہیں۔ پھر کھولا، پھر کچھ نکالا، پھر باندھا۔ کہا یا رسول اللہ پھر نہیں اٹھا سکے۔ کہا یا رسول اللہ کسی کو کہیں اٹھوا دے، کہا نہیں۔ کہا آپ خود اٹھوا دے، کہا نہیں۔ پھر نکالا، پھر کچھ اور نکالا، پھر باندھا اور باندھ کے جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حیرت کی نگاہ سے کافی دیر تک ان کو دیکھتے رہے کہ اتنے مال کو کیا کریں۔
حالانکہ جائز کرنا جائز نہیں تھا. کتنی مثالیں ہوگی؟ بیوی، بیٹی، پوتے، نواسے اور چچا. اچھا ایک اور گھر کی مثال دے دیتا ہوں، چلو یاد آ رہی ہے تو یہ بھی دے دیتا ہوں. ترمذی کی ایک روایت ہے، غالباً 2740 اس کا نمبر ہے میرے خیال میں. آپ کے پاس ایک بکری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اسے تقسیم کر. انہوں نے تقسیم کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ ما باقیہ الا کاتفھا، دستی وہ باقی بچ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنا بچا؟ کہا رسول اللہ ایک ران بچ گئی یا دستی بچ گئی. فرمایا باقیہ کلھا غیر کاتفھا. آپ نے فرمایا نہیں، سارا بچ گیا سوائے اس دستی کے سران کی. اس دستی کے علاوہ باقی سارا بچ گیا. کیا مطلب؟ جو اللہ کے راستے میں دیا وہ بچ گیا اور جو تم نے اپنے پاس رکھا یہ نہیں بچا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے مال و متاع کے حوالے سے آپ کی حیثیت تھی کہ آپ نے اسے بالکل اپنی مال، اپنے آل کے لیے، ازواج کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے آپ نے اس کو پسند نہیں کیا. سوال یہ ہے کہ جس باغ کو فاطمہ الزہرا نے خود مانگا اللہ کے نبی نے نہیں دیا، غلام خود مانگا نہیں دیا، سیدنا حسن حسین کے لیے مانگا نہیں دیا، بکری تھی اس کو سارا تقسیم کروا دیا، ایک ران کے بچنے پر، ایک دستی کے بچنے پر یہ کہا کہ بھئی اس کے علاوہ باقی سارا بچ گیا، تو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنی آل و عیال کے لیے وہ مال کو جمع کریں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر یہ اعتراض کیے تھے کہ ابوبکر صدیق نے باغ فدق نہیں دیا تو پہلا اعتراض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا کہ فاطمہ الزہرا نے جب آپ سے مانگا تو کیوں نہیں دیا؟ آپ کو دینا چاہیے تھا نا، آپ کی بیٹی تھی، آپ ان کو دیتے. آپ نے نہیں دیا تو پہلا اعتراض کس پر بنتا ہے؟ ایک شخص نے مجھ سے بات، اس نے کہا باغ فدق آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پہلا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، ہم نہیں تسلیم کرتے. میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے کا انہوں نے سیدھا فاطمہ کا حق مارا تھا. میں نے کہا کیسے؟ کہا انہوں نے باغ فدق نہیں دیا تھا. میں نے کہا پہلا خلیفہ کون ہے؟ کہا ہم تو سیدنا علی کو مانتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں. میں نے کہا دیکھیں خلیفہ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا. خلیفہ آپ تسلیم کرتے ہیں سیدنا علی کو، اعتراض آپ سیدنا ابوبکر پر کرتے ہیں. خلیفہ آپ سیدنا علی کو تسلیم کرتے ہیں اور اعتراض آپ سیدنا ابوبکر صدیق پر کرتے ہیں. یا تو خلیفہ تسلیم کریں ابوبکر صدیق کو، پھر اعتراض کریں کہ خلیفہ نے حق مار لیا. خلیفہ ان کو تسلیم کیا اور حق انہوں نے مار لیا. تو سیدنا علی اتنے کمزور تھے؟ کہتے نہیں وہ آپ تسلیم کرتے، ہم تسلیم نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت اس وقت تک پوشیدہ تھی، ان تین حضرات نے ان کی خلافت کو غصب کر لیا تھا. میں نے کہا یہ تو ڈبل مشکل ہوگی. کہتے وہ کیا؟ میں نے کہا سیدنا علی کو مشکل کشا بھی سمجھتے ہیں؟ کہتے ہاں. میں نے کہا ان کی بیوی کا حق مار لیا تب بھی کچھ نہیں کر سکے، ان کی اپنی خلافت غصب کر لی تب بھی کچھ نہیں کر سکے، اپنی بیوی کا حق چلا گیا پھر بھی کچھ نہیں کر سکے، اور جب ان کا اپنا حق غصب کر لیا پھر بھی کچھ نہیں کر سکے. تو پھر کیا لگے نہیں. میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ اچھا خلافت ظاہر ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ کہتے خلافت تو ظاہر ہوئی تھی. میں نے کہا کب؟ کہتے ان تینوں کے جانے کے بعد. میں نے کہا پھر مال دے دیا تھا؟ کہتے نہیں وہ اصل میں بات ایسے ہے کہ جب ایک مرتبہ وہ سادات سے کوئی بندہ حق چھین لے تو اپنے حق کو پھر وہ واپس نہیں لیتے. سادات سے ایک مرتبہ کوئی اپنا حق چھین لے تو اس کو واپس نہیں لیتے. میں نے کہا یہ تو مسئلہ حل ہو گیا. آپ نے خلافت کیوں لی تھی؟ خلافت بھی تو چھینی تھی، پھر خلافت تو لی تھی. اگر خلافت لے سکتے تھے تو پھر اس کا مطلب باغ بھی لے سکتے تھے، اور اگر باغ نہیں لینا چاہتے تھے تو پھر خلافت کیوں لی تھی؟ مسئلے کو حل کریں. تو اب اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا دیکھیں سیدھا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں گئی، کیا لینے کے لیے گئی تھی؟ کہا جی باغ فدق. میں کہا باغ فدق میراث تھا یا باغ فدق وصیت تھی؟
وصیت تو نہیں ہو سکتی۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر رشتہ دار کو اس کا حق دے دیا۔ فلا وصیت لوارث، اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ اب یہ آپ نے بات حجۃ الوداع کے موقع پر کہی اور حجۃ الوداع بالکل آخر میں ہے، اور جب آپ نے کہہ دیا کوئی وصیت نہیں ہے وارث کے لیے، اور قرآن کہتا ہے کہ اولاد کیا ہوتی ہے؟ وارث ہوتی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی تو حجۃ الوداع سے پہلے کی تھی یا بعد میں کی تھی؟ اس بات سے پہلے کی تھی یا بعد میں کی تھی؟ اگر پہلے کی تھی تو اس وجہ سے وصیت ختم، کیونکہ آپ نے خود کہہ دیا، اور اگر اس کے بعد آپ نے وصیت کی تھی تو پھر اس کا مطلب ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے نبی نے خود اپنے حکم کی نافرمانی کی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وصیت تو نہیں تھی، کیا کرنے گئی؟ کہا دیکھیں نا، وہ باغ لینے کے لیے گئی تھی اور انہوں نے قرآن کریم کی آیات سنائی تھی۔ قرآن کریم میں آتا ہے انبیاء کی میراث ہوتی ہے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، یہاں یہ آتا ہے کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ پھر قرآن کہتا ہے وارث سلیمان و داؤد، اگر سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہو سکتے ہیں تو فاطمہ الزہرا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث کیوں نہیں بن سکتی؟ کہ یہ آیات سنائی تھی۔ میں نے کہا پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ واقعہ کہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے یہ آیات سنائی تھی؟ کوئی بندہ سوال کرے نا، پہلے پوچھیں یہ کہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے یہ آیات سنائی تھی، یرثنی و یرث من آل یعقوب ووارث سلیمان و داؤد؟ یہ ہمیں نکال کے دے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ نکال کے نہیں دے سکتے۔ دوسری بات، یہاں وراثت سے مراد کیا ہے یہ بھی تو دیکھنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وراثت سے کیا چیز مراد ہے؟ یہاں وراثت سے مراد ہے نبوت اور علم اور کتاب مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو علم، نبوت اور کتاب کا وارث بنایا تھا۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کر جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی، اس سے مراد بھی علم، کتاب اور نبوت تھی۔ اب آپ کہیں گے یہ کہاں سے ہم نے نکال لیا؟ یہ قرآن کریم خود کہتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے وارث بنا دیا ان لوگوں کو کتاب کا جن کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے۔ اب سلیمان علیہ السلام کو چنا یا نہیں چنا؟ یحییٰ علیہ السلام کو چنا یا نہیں چنا؟ چن دیا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے وارث بنا دیا۔ اللہ کس چیز کا وارث بنایا؟ اللہ کہتا ہے اورثنا الکتاب الذی، کتاب کا، فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، ہم نے ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا۔ داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے اور 19 میں سے اللہ نے صرف ایک کا ذکر کیا۔ 19 بیٹوں میں سے اللہ نے کتنے کا ذکر کیا ہے؟ ایک کا۔ کیا سلیمان علیہ السلام ہی اکیلے وارث بنے ہیں یا باقی بھی وارث بن سکتے تھے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ اولاد ہوگی تو ساری اولاد وارث ہے، تو 18 بیٹوں کا قرآن نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ صرف 19 کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نبوت صرف اس کو ملی تھی ایک، صرف سلیمان علیہ السلام، اللہ نے اس نبوت کا ذکر کیا۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام نے کہا انی خفت الموالی من ورائی، اللہ مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد اگرچہ میرے بھائی وغیرہ ہیں لیکن قوم اصلاح نہیں کر سکیں گے، تو اللہ میری اولاد میں سے کوئی ایسا بندہ پیدا کر جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ مال مراد نہیں تھا، انبیاء تو مال کو چاہتے ہی نہیں تھے۔ اگر یہ کہیں کہ انبیاء مال کو چاہتے تھے، اس کا مطلب ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ بات لازم آئے گی کہ انبیاء کو اتنی اپنے مال کی فکر تھی کہ وہ مال کی حفاظت کے لیے بیٹے کو طلب کر رہے تھے، اور انبیاء سے یہ بات بالکل محال ہے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے اولاد طلب کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ووارث سلیمان و داؤد، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا اور زکریا علیہ السلام نے بیٹا مانگا۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان دونوں کو علم عطا کیا۔ یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ، وہی کتاب جو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دی تھی وہی کتاب سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی اور اسی کی وراثت چلتے چلتے زکریا علیہ السلام سے ہوتے ہوئے وہ یحییٰ علیہ السلام تک پہنچی، جسے قرآن کہتا ہے یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ۔ اب اس کا مطلب یہ تھا
کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب میں بھی وراثت سے مراد علم اور نبوت ہے، اور ووارث سلیمان و داؤد میں مراد بھی علم، وراثت سے مراد علم اور نبوت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہاں تو نبوت چل رہی تھی، لیکن یہاں تو اللہ کے نبی نے خود فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میرے بعد تو کوئی نبی نہیں، تو وراثت چلے گی؟ وراثت نہیں چلے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا انبیاء درہم اور دینار یہ چھوڑ کے نہیں جاتے، بلکہ ان کی میراث کیا ہوتی ہے؟ علم ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ میراث علم ہوتی ہے، نبی کا فرمان کہتا ہے کہ میراث علم ہوتی ہے، اور یار لوگوں کی کتابوں کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ عورت کو میراث میں سے غیر منقولی جائیداد نہیں مل سکتی۔ غیر منقولی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زمین وغیرہ ہے نا، زمین وغیرہ یہ بطور جائیداد کی میراث میں اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ جب یار لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ عورت کو جائیداد کے اندر، میراث کے اندر زمین نہیں مل سکتی، تو پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کون سی زمین کا مطالبہ کر لگی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باغ فدق لینے کے لیے گئی تھی، تو باغ فدق لینے کے لیے نہیں گئی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والد نے مجھے بتایا ہے کہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم جو مال چھوڑ کے جاتے ہیں وہ میراث نہیں ہوتا بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، ابو بکر صدیق نے یہ حدیث فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی، کہ ہم کو خود یہ حدیث پتہ نہیں تھی، کہ ہم کو خود حدیث پتہ نہیں تھی۔ ہم کہتے ہیں سیدہ فاطمہ، بعض لوگ کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ خطا پر تھی، خطا پر نہیں تھی، یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک اور منہج نہیں ہے، خطا پر نہیں تھی۔ ہم کہتے ہیں ان سے سوال ہوا لا علمی کی بنیاد پر، وہ انہیں اس حدیث کا علم نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک حدیث کا علم نہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے، خطا کا مطلب یہ ہے کہ اس سے غلطی ہوئی، غلطی نہیں ہوئی، نہ جانتے ہوئے انہوں نے مطالبہ کیا، انہوں نے حدیث سنائی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ واپس آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات نے، میں حدیث سنا لوں، ازواج مطہرات نے کہا کہ معاشرہ صدیقہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ جائیں اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث ہے اس میراث کا ہمارے لیے مطالبہ کریں کہ وہ میراث ہمیں تقسیم ہو جائے۔ یہ ازواج مطہرات نے کہا، تو معاشرہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کہا کیا کہا تھا؟ کہا تھا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، یہ حدیث ابو بکر صدیق نے سنائی تھی۔ ازواج مطہرات جسے قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کتنے قریب ہیں، قریب ہونے کے باوجود بھی انہیں اس حدیث کا علم بتائی کس نے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ تو جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ازواج مطہرات کو بتائی تو وہ بھی رک گئی، اور ابو بکر صدیق نے فاطمہ الزہرا کو بتائی تو وہ بھی رک گئی۔ یہ جو کہا جاتا ہے خطا، خطا نہیں، ازواج مطہرات کے علم میں بھی نہیں تھا، انہوں نے مطالبہ کیا تو ان کو بتلایا تو وہ بھی رک گئی، فاطمہ الزہرا کے علم میں نہیں تھا تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتلایا تو وہ بھی رک گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم تسلیم کر لیتے ہیں، چلے میراث تھی، مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اگر باپ فوت ہو جائے تو میراث کس کس کو ملتی ہے؟ بیٹے کو، بیٹی کو، بیوی کو، ماں باپ اگر زندہ ہو تو ماں باپ کو، یہ ایک ترتیب ہے۔ پھر قرآن مقرر کے اسباب الفرائض ہیں، پھر اسباب ہیں، یہ ایک ترتیب ہے، لیکن میں نے آسان لفظوں میں بتا دیا، بیوی کو، خامد فوت ہو جائے بیوی کو، بیوی فوت ہو جائے خامد کو، پھر اولاد کو اور ماں باپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں عائشہ صدیقہ تھی۔ اچھا، آپ کی ازواج مطہرات میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی بیٹی تھی؟ ابو بکر صدیق کی۔ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی بیٹی تھی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کی۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ، اور اولاد ایک ہو تو اس کو نصف، اور اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو اس کو نصان ملے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے
ایک بیٹی ہو تو نصف، دو ہوں یا دو سے زائد ہوں تو ثلثان، یعنی کل مال کے 3 حصے کیے جائیں گے تو 2 حصے ملیں گے. قرآن کہتا ہے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میراث لینے کے لیے آئی تھی، کس کی؟ اپنی. مال کس کا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر میراث تقسیم ہونی ہوتی تو پھر بیویوں کو بھی ملتی اور بیٹیوں کو بھی ملتی. بیویوں کا اعتراض تو کبھی نہیں اٹھایا کہ بیویوں کو میراث نہیں ملی. ان کا بھی تو اعتراض اٹھانا چاہیے. ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کو دی، عمر فاروق نے اپنی بیٹی کو دی نہیں. اگر وہ اپنی بیٹیوں کو دے دیتے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نہ دیتے، پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ فاطمہ الزہرا کا حق مارا گیا اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کا حق دیا گیا. یار لوگ کہتے ہیں نہیں، ان کو اجرے تو دیے تھے، اجرے تو دیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کی تقسیم کیا تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ کا جو مال تھا وہ اسی طرح چلے گا جس طرح آپ کی زندگی میں تھا. بیٹی مجھے اپنے آل و عیال سے تو زیادہ عزیز ہے، کیونکہ تو نبی کی بیٹی ہے، یہ میری بیٹی ہے. تقسیم اسی طرح ہوگی جس طرح اللہ کے نبی کے دور میں ہوتی تھی. اللہ کے نبی کے دور میں ازواج مطہرات کے گھر جاتا تھا، ان کے گھر اب بھی جائے گا. بیٹیوں کے گھر جتنا جاتا تھا اب بھی جائے گا. فقراء اور مساکین کو جتنا ملتا تھا اب بھی ملے گا. مجاہدین کو جتنا ملتا تھا اب بھی ملے گا. تو جو ازواج مطہرات جن گھروں میں رہتی تھی ان کو اسی حال پر رکھا گیا. وہ میراث نہیں تھا. میراث تو تب بنتا جب ان کو لکھ کر دے دیا، تقسیم کر دی جاتی، یہ آپ کی میراث ہے. تو میراث نہیں جی. کچھ کہتے ہیں جی وہ آپ کی تلوار بھی تو تقسیم ہوئی تھی. وارث کون ہے یہ بتایا جائے. وارث بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، باپ ہوتی ہے. بیوی فوت ہو جائے تو خامد ہوتا ہے، خامد فوت ہو جائے بیوی ہوتی ہے. یہ وارث ہوتے ہیں. پیالہ کسی کے پاس، کرتا کسی کے پاس، وہ تو بطور تبرک کے تھا، وہ میراث تو نہیں تھا، وہ تو بطور تبرک کے تھا. ایک نے تبرک کے طور پہ لے لیا، وہ نکال کے دکھاتا تھا یہ اللہ کے نبی کا کرتا ہے. ایک نے پیالہ سنبھال لیا، انہوں نے کہا یہ اللہ کے نبی کا. اگر انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیالہ تھا تو انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے رشتہ دار نہیں تھے، وہ تو بطور تبرک کے تھے. تو تبرک کی چیز کو کہہ دینا کہ یہ میراث میں تقسیم ہوئی، تو میراث کی تقسیم کہاں ہوئی یہ بتائیں. کہانی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تقسیم کر دیا تھا اپنے دور کے اندر. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر وہ ایسا ہوا کہ سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے. کہا آپ اس مال کو ہمارے حوالے کر دیں تو ہم اس کو چلائیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں مینجمنٹ کا مسئلہ تھا. مینجمنٹ کا مسئلہ نہیں تھا، ان کی عقل کا مسئلہ تھا. کہتے ہیں مینجمنٹ کا مسئلہ تھا. حدیث میں خود آتا ہے کہ یکسم لہا، آپ ہمارے اس میراث کو تقسیم کر دیں. مینجمنٹ کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ وہ میراث مانگنے کے لیے الفاظ میراث کے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے وہ بال جو تھا وہ سیدنا علی اور سیدنا عباس کے حوالے کر دیا کہ آپ اس کو چلائیں، اسی طرح جس طرح ابو بکر صدیق چلاتے رہے، دے دیا. سیدنا علی اور سیدنا عباس آ گئے، کامل المومنین اس کو ہمارے درمیان تقسیم کریں. 4 صحابہ اور بیٹھے تھے، عثمان غنی، سیدنا عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، سیدنا سعد اور ایک اور صحابی. 4 صحابی بیٹھے تھے، سیدنا زبیر. یہ 4 صحابہ. میں مختصر عرض کرتا ہوں. سیدنا عمر فاروق نے چاروں کو مخاطب کر لیا. میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، یہ بتاؤ کہ میں نے یہ بات ان کو اس لیے کیا تھا کہ اسی طرح چلائیں گے جس طرح ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی کے زمانے میں چلتا رہا. ایسی کہا تھا، کل یہ ایسی کہا تھا. پھر ان دونوں کو کہا میں نے تمہیں ایسی کہا تھا، کل یہ ایسی کہا تھا. کہا اب میں تمہیں کہتا ہوں اگر تم اس طرح چلا سکتے ہو تو چلاؤ، میں تقسیم نہیں کر سکتا. نہیں چلا سکتے میرے حوالے کر، تو میں خود ایسے ہی چلاؤں گا. تو سیدنا عمر فاروق نے بھی اسی طرح چلایا جس طرح ابو بکر صدیق نے، اسی طرح چلایا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیوں کہ اللہ کے نبی کا وہ جو مال تھا وہ سب کے لیے تھا، جیسے کہ للہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل چلتا رہا. پھر سیدنا عثمان غنی کا دور آیا، پھر بھی ایسے چلتا رہا. سیدنا علی کا دور آیا، سیدنا علی کے دور میں بھی اسی طرح چلتا رہا. اور سیدنا حسن کا دور آیا،
کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت علی منہاج النبوہ وہ 30 سال رہے گی، اور 30 سالوں میں سے 6 ماہ جو ہیں وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، ان کے دور کے اندر بھی یہ اسی طرح چلتا رہا۔ اگر میراث ہوتا تو سیدنا علی تو کہتے ہیں چلو انہوں نے نہیں دیا تو ہم دے دیتے ہیں، اگر انہوں نے کہا تھا نہیں دیا تو سیدنا حسن کہتے اب تو یہ ہمارا حصہ بنتا ہے، خلیفہ بھی میں خود ہوں، میں لے لوں۔ اس کا مطلب نہیں لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے تھے اس کو اسی طرح چلانا ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے۔ آخری اعتراض، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے کیوں واپس دے دیا تھا؟ کہاں کہاں سے باتیں لاتے ہیں اور کہاں کہاں کی جوڑ دیتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے کیوں واپس کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے، دیکھیں عمر بن عبدالعزیز کے دور سے پہلے بنو امیہ میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ اس باغ فتح کو ذاتی جاگیر بنا دیا گیا، ذاتی جاگیر۔ سید عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ باغ تو فاطمۃ الزہرا مانگنے کے لیے گئی تھی، اللہ کے نبی نے فاطمۃ الزہرا کو نہیں دیا تھا، تم نے ذاتی جاگیر کیسے بنا لیا؟ پھر کہا اسی طرح چلے گا جیسے سیدنا حسن کے دور میں چلتا تھا، سیدنا علی کے دور میں چلتا تھا، سیدنا عثمان کے دور میں چلتا تھا، سیدنا عمر کے دور میں چلتا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں چلتا تھا، جیسے اللہ کے نبی کے دور میں چلتا تھا، اسی طرح چلے گا۔ تو یہ جو کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز نے واپس کر دیا، تو عمر بن عبدالعزیز نے بھی واپس نہیں کیا، بلکہ اسی حال پر واپس کیا جس حال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے۔ خلاصہ پوری بات ہے، یہ جو باغ فتح کہا جاتا ہے، باغ فتح فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو مانگنے کے لیے آئی تھی، جب سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کو مسئلہ سمجھا دیا تو واپس چلی گئی، باقی رہ گئی یہ بات، وہ ناراض ہو گئی، کلام نہیں کیا۔ امام ترمذی نے فرمایا کلام نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ اپنی وفات تک اس کا مطالبہ نہیں کیا۔ سمجھئے مسئلہ، سمجھئے نا۔ باقی کہتے ہیں کہ وہ ابوبکر صدیق جنازے میں شریک نہیں ہوئے، ابوبکر صدیق نے جنازہ پڑھایا تھا اور ان کی اہلیہ نے غسل دیا تھا۔ اگر فاطمہ الزہرا ان سے ناراض ہوتی تو ابوبکر صدیق کی بیوی غسل دیتی، اور اگر ناراض ہوتی تو ابوبکر صدیق جنازہ پڑھاتے، کبھی جنازہ نہ پڑھاتے۔ تو یہ یاد لوگوں کی اپنی کہانیاں ہیں جو کر کے اہل سنت والجماعت کے عقائد کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ نہ ابوبکر صدیق نے حق غصب کیا، نہ فاطمہ الزہرا غلطی پر تھی، اور نہ فاطمہ الزہرا ان سے ناراض ہوئی، نہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں جو کہا جاتا ہے شریک نہیں ہوئے، شریک بھی ہوئے بلکہ جنازہ بھی پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقائد کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔